قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پر کچھ کاموں کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پڑھو کہ اللہ نے حکم دیا تو بہت توجہ کے ساتھ بات کو سنو، اس لیے کہ حکم خدا ہے۔ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت ہونی چاہیے۔ بادشاہ کا فرمان کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک خادم تھا، ایاز اس کا نام تھا تو وہ دیہاتی سا آدمی، لیکن سلطان محمود کے دل میں اس نے جگہ بنا لی تو بادشاہ اس پہ بہت مہربان تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کی بات مانتا تھا، اور اس سے جو باقی لوگ تھے نا، جو مصاحب تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ ہم اس سے خاندان میں بہتر ہیں، تعلیم میں بہتر ہیں، عقل شکل میں بہتر ہیں، ہم ہر لحاظ سے بہتر ہیں، لیکن جو اس کی جگہ بادشاہ کے دل میں ہے وہ کسی کے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ مہربان ہیں اور ہمارے دلوں کو یہ بات تکلیف دیتی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں ان لوگوں کو بات سمجھاؤں، چنانچہ اس نے کہا کہ بھئی آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، میری اسمبلی کے ممبر ہیں، شورا کے ممبر ہیں، میں آج تمہارے عقل کا امتحان لوں گا، ذہانت کا امتحان۔ اور اس کے لیے بادشاہ نے ایک بڑا ہیرا اپنے خزانے سے منگوایا۔ پہلے اس نے تمہید باندھی کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ کتنا عقل مند ہے۔ پھر اس نے اس میں سے ایک بندے کو کہا کہ بھئی یہ ہیرا لو اور اسے توڑ دو۔ اب جس کو اتنا قیمتی ہیرا ہاتھ میں آیا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ تو بہت نایاب ہے، یہ تو آپ کے سر کے تاج میں سجتا ہے، اگر لگایا جائے توڑنے سے نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ نے مسکرا کے اس کو جواب سنا اور یہی کام دوسرے کے سپرد کر دیا۔ دوسرے بندے نے بھی ایسے ہی بہانے بنائے، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، حتیٰ کہ ہر ایک بندے نے عذر پیش کیا اور ہیرے کو توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ سب سے آخر پہ ایاز کی باری آئی تو بادشاہ نے اسے ہیرا پکڑایا اور ہتھوڑا دیا، ایاز اسے توڑ دو۔ ایاز نے تو بات سننی تھی، اس نے ہیرے کو فرش پہ رکھا اور زور سے ایک ہتھوڑا مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب دربار کے سب لوگ حیران، اس بیوقوف آدمی کو ہیرے کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں، یہ شہر کا نہیں رہنے والا دیہاتی لڑکا ہے، اس کو کیا خبر ان باتوں کی۔ اب بادشاہ اس سے ناراض ہوگا اور اب اس کو سمجھ لگے گی۔ جب ایاز نے ہیرا توڑ دیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز، اتنا قیمتی ہیرا جو سب بتا رہے تھے تم نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی طرف سے حکم ملا اس کو توڑ دو۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں اس کو توڑتا، آپ کے حکم پہ عمل کرتا،
یا ہیرے کو بچا لیتا اور آپ کے حکم کو توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کے حکم کے سامنے اس جیسے ہزاروں ہیروں کی کوئی حقیقت نہیں، تو میں نے ہیرے کو توڑ دیا مگر آپ کے حکم کو نہیں توڑا، میں نے اس کو بچا لیا۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو یہ محبت ہے، یہ عظمت ہے اس کے دل میں میری بات کی کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے عزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی حکم خدا کو نہ توڑے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم نہ ہو غفلت میں پڑنے والوں۔ اب یہ امر کا صیغہ ہے، ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم تو غافل ہو جاتے ہیں۔ جب غافل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اس آیت پہ عمل نہیں ہے پورا، زیادہ وقت تو غفلت میں گزرتا ہے۔ تو یہاں آنے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر سے غفلت ختم ہو جائے اور ہمیں حضوری نصیب ہو جائے۔ یہ جو مائیت کا استحضار ہے نا، یہ معصیت سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ دیکھیں علمی طور پر تو ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا استحضار ہر بندے کو حاصل نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ پھر گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہاں نہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چند دن اکٹھے رہیں گے، کھائیں پیئیں گے، باتیں کریں گے، سنیں گے، چلے جائیں گے، نہیں، اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ ہمیں غفلت سے نجات پانی ہے۔ تمام گناہوں کی بنیاد غفلت، جڑ ہے، ماں ہے۔ غفلت سے نجات مل گئی تو گناہوں سے جان چھوٹ گئی۔ اور اس کی غفلت سے جان کیسے چھوٹے گی؟ جب ہم شروع میں تکلفاً اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ جو وقوف قلبی کا حکم دیتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہ ارادتاً اللہ کو یاد کریں۔ شروع میں کچھ عرصہ ارادتاً انسان یاد کرتا ہے، پھر طبیعت میں یہ بات رچ بس جاتی ہے تو بے اختیار انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت جب مل جاتی ہے تو پھر حکم خدا کی عظمت دل میں آ جاتی ہے۔ کسی چیز کا تعارف ہونا الگ بات ہے، تعارف نہ ہونا الگ بات ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ سے ابھی ہمارا صحیح طور پہ تعارف نہیں ہے، اسی تعارف کو معرفت کہتے ہیں۔ جب معرفت مل جائے گی نا، پھر اللہ پہ پیار آئے گا۔ اللہ اتنی صفات والے ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے ستار ہیں، اتنے غفار ہیں۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان تھا، اللہ نے اس کا قانون کاروبار بہت اچھا کر دیا تھا۔ اس نے ایک بڑا پلاٹ لیا گھر بنانے کے لیے۔ اب جب پلاٹ کے اوپر سامان پہنچنا شروع ہوا تو اس کو ضرورت پڑی کسی آدمی کی کہ جو وہاں پہ پہرا دے اور سیکیورٹی کا خیال رکھے، چیزوں کی حفاظت کرے۔ وہ کسی بندے کی تلاش میں تھا، اس دوران ایک بوڑھا کہیں سے آ گیا۔ بوڑھے نے اس سے بات کی کہ آپ کو ایک بندے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے نوکری رکھ لیں، میں یہیں پڑا رہوں گا دن رات، آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے ٹھکانہ بھی مل جائے گا، میرا بھی گزارا ہو جائے گا، اور جو معمولی تنخواہ آپ دیں گے میں اس میں گزر بسر کر لوں گا۔ نوجوان نے اس بوڑھے کو رکھ لیا۔ اب بوڑھا بوڑھا ہوتا ہے، اس کی یادداشت اتنی قوی تو نہیں ہوتی جو نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ چیزیں آتی تو وہ کہیں رکھتا اور بھول جاتا، اور موقع پہ چیزیں نہ ملتی۔
نوجوان کو بڑا غصہ آتا. آہستہ 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 اس نوجوان نے اس بوڑھے کو ڈانٹنا شروع کر دیا. بابا آپ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ موقع پہ چیز کیوں نہیں آپ کو ملتی؟ ہمارا نقصان ہوتا ہے، آپ چیز کو یاد رکھا کریں. تو بوڑھا کہتا ہے بچہ میں یاد رکھنے کی کوشش تو کرتا ہوں، میری عمر کا تقاضا ہے، میں اس وقت 80 کے قریب پہنچ چکا ہوں، تو میری یادداشت وہ نہیں جو پہلے تھی جوانی میں. اور جو مستری مزدور تھے وہ بھی بابے کی خوب شکایتیں لگاتے، چھوٹی چھوٹی بات کا پہاڑ بنا دیں گے. روز کی روٹین بن گئی، بابے کو روز اس سے ڈانٹ پڑتی. حتیٰ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان اس کو دوسروں کے سامنے بے عزت کرنے لگا، ڈانٹتا، الٹے سیدھے الفاظ بولتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، میرے لیے مصیبت بن گئے ہو، میں نے کیا مصیبت پال رکھی ہے، تم نے میرا نقصان کر دیا، یہ کر دیا، وہ اس طرح کی باتیں کرتا. اللہ کی شان کے ایک دن کوئی بڑا نقصان ہو گیا جو نسبتاً بڑا تھا. اب اس دن تو اس لڑکے کے غصے کی انتہا تھی. اس نے بابے کو کہا کہ بابا میں آپ کی گٹی اٹھا کے باہر پھینک رہا ہوں، آپ اب یہاں سے چلے جائیں، میرے سامنے نہ رہیں، ورنہ میں آپ کو بھی دھکے دے کے نکال دوں گا. جب بڑے میاں نے دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہے تو وہ اٹھ کے چل پڑا. چلتے چلتے بوڑھے نے بات کی، میں ایسا تھا تو نہیں، بس قسمت نے مجھے ایسا بنا دیا. میرے مقدر میں اللہ نے یہ ذلت لکھی تھی تو مجھے مل رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. میں تھا تو بڑے خاندان کا. تو جب اس نے یہ بات کی میں تھا تو بڑے خاندان کا، تو نوجوان نے بابے سے پوچھا کہ بابا تم کس خاندان کے تھے؟ تو بابے نے تھوڑا سا بتایا کہ میں تو دوسرے ملک میں رہتا تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے میں پاکستان آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. راستے میں ایک جگہ پر سکھوں نے حملہ کر دیا، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، اور جس کو جہاں جگہ ملی وہ بھاگ کھڑا ہوا. میں لڑکا تھا، میں نکل گیا اور اپنے خاندان سے جدا ہو گیا، اور تب سے میں اکیلا دھکے کھاتا پھر رہا ہوں. میرے مقدر میں اللہ نے یہ دھکے لکھے تھے، میں کیا کر سکتا ہوں. جب نوجوان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون تھا؟ اس نے کہا ہم باپ کے 2 ہی بچے تھے، ایک میں تھا اور ایک میری بہن تھی. میں اپنی بہن سے جدا ہو گیا اور پھر میری اس سے کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. اب نوجوان کے ذہن میں بات آئی کہ میری امی بھی اپنے خاندان کا واقعہ ایسا ہی سناتی تھی کہ ہم آ رہے تھے، سکھوں نے حملہ کیا، کچھ لوگ قتل ہو گئے، میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے جدا ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھائی مجھے نہیں ملا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کی بہن کا نام کیا تھا؟ اس نے جب نام بتایا تو بوڑھے کو پتہ چلا، تو اس نوجوان کو پتہ چلا کہ یہ بوڑھا تو میرا حقیقی ماموں ہے، اور میری امی اسی کی یاد میں روتی تھی اور آہیں بھرتی تھی کہ میرا بھائی مجھے دوبارہ نہیں ملا. جیسے ہی اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ تو میرا حقیقی ماموں ہے، اب نوجوان کی حالت بدل گئی. ماموں یہ تو گھر آپ کا ہے، میں تو آپ کا بچہ ہوں، میں تو آپ کا بھانجا ہوں، اور آپ میرے ماموں ہیں، میرے والد کی جگہ پہ ہیں، میں آپ کو یہاں سے بالکل نہیں بھیجنا چاہتا. اگر نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے نقصان، نوجوانوں سے بھی ہو جاتا ہے، آپ یہی نہیں آپ جائیں، آپ نہ جائیں یہاں سے. اب صورتحال ایسی بدلی کہ نوجوان منت کر رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے کہ آپ نہ جائیں، اور بڑے میاں کہتے ہیں نہیں، تو نے مجھے کہہ دیا، میں دھکے دے کے نکال دوں گا، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کہیں اور رہ لوں گا. اب دیکھیے جب تعارف نہیں تھا تو غصہ تھا، دھکے مار رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا. جب تعارف ہو گیا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں تو اب منتیں کر رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں.
خدا کے لیے یہاں سے نہ جائیں، آپ میرے ماموں ہیں، میری امی آپ کے لیے روتی تھی، آپ میرے گھر چلیں، آپ کہاں جا کے ٹھہرے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو تعارف ہونے کے بعد پھر صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہو جائے گا پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ہم محبت سے بات سنیں گے، اس پر محبت سے عمل کریں گے، بلکہ اس پر عمل کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ ہم اللہ کا نام سن کے قربان ہوئے جائیں گے۔ اس تعارف کو پانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سے ہماری ایسی محبت ہو جائے کہ بس ان کے حکموں پر عمل کرنا ہم اس پر دل و جان فدا کر دیں۔ انسان کی اصلاح کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے اور دوسرا ہے کہ اس کے قلب کا تصفیہ ہو جائے۔ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، ایک ہے تزکیہ اور ایک ہے تصفیہ۔ بعض اوقات حضرات کو پتہ نہیں ہوتا دونوں کے درمیان فرق کا، تو وہ تزکیہ قلب کہہ دیتے ہیں۔ قلب کا تزکیہ نہیں ہوتا، قلب کا تصفیہ ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اب یہ فرق کیا ہے تزکیہ میں اور تصفیہ میں؟ آپ کی کار کا جو ونڈو گلاس ہے سامنے، اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، تو آپ کو صفائی کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ایک گیلا کپڑا پھیر دیتے ہیں اور شیشہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے شیشے کے اوپر کپڑا پھیرا، اس کو تصفیہ کہتے ہیں، صفائی سے ہے، آپ نے شیشے کو صاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ جو مٹی تھی وہ شیشے کے اندر نہیں تھی، وہ شیشے کی سطح پہ تھی۔ جیسے لوہے کے اوپر زنگ ہوتا ہے، وہ زنگ اندر نہیں جاتا، سطح پہ ہوتا ہے اوپر۔ اس لیے لوگ زنگ کا کلینر استعمال کرتے ہیں تو وہ پرزہ جو اتنا گندا نظر آتا ہے وہ بالکل صاف رہتا ہے، چمک جاتا ہے۔ تو اس کو تصفیہ کہتے ہیں، یعنی اوپر سے میل کی تہ کو ہٹا دینا۔ تو ظلمت قلب کے اوپر ہوتی ہے، جیسے زنگ جو ہے وہ سطح کے اوپر ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا، تو یہ دل زنگ پکڑ لیتا ہے۔ اس کو تصفیہ کہتے ہیں، صاف کرنا۔ ایک ہوتا ہے تزکیہ، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ستھرا کرنا۔ جیسے ہمارے کپڑے میلے ہو گئے، اب جب یہ میلے ہو گئے تو میل صرف سطح کے اوپر نہیں ہے، میل کپڑے کے اندر چلی گئی۔ اب یہ استری پھیرنے سے صاف نہیں ہوں گے کپڑے، ان کو دھونا پڑے گا۔ یہ جو دھونے کا عمل ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں، پانی لگاؤ، صابن لگاؤ، نچوڑو، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو ظلمت ہے وہ نفس کے اوپر نہیں ہوتی، نفس کے اندر ہوتی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس کے اندر فسق و فجور ہوتا ہے۔ اب چونکہ اندر ہے فسق و فجور تو اس کا تصفیہ نہیں ہو سکتا، اس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب بھی نفس کا نام آئے گا تو تزکیہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ اب کپڑے کو جیسے صابن پانی سے دھوتے ہیں، اسی طرح نفس کو مجاہدہ کروا کے اور شریعت کی اتباع کروا کے اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے نفس کو کمزور کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم لوگوں سے اختلاط کرنا، یہ جو کم کی جتنی محنتیں ہیں یہ تزکیہ نفس کی وجہ سے۔ قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام۔
یہ سب اس لیے ہے کہ نفس جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور اس کو شریعت کی لگام پہنانا آسان ہو جائے. اس لیے نفس کے اندر تقاضا پیدا ہوا، اب اس کو پورا نہیں کرنا، اس کو توڑو، تاکہ نفس کے خواہشات کو توڑنے کا ملکہ پیدا ہو جائے. ہمارے قریبی عالم ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تشریف لائے. تہجد کا وقت تھا، مجھے آتے ہی بلا تکلف فرمانے لگے میں سفر سے آیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے گھر آ کے امی کو بتایا کہ امی حضرت سفر سے آئے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے. امی نے میٹھی روٹیاں بنائی ہوئی تھیں، ہم اپنی زبان میں ان کو ٹکڑے کہتے ہیں. وہ چینی ملا کے یا گڑ ملا کے تو میٹھی روٹیاں بنا کے سردیوں میں رکھتے ہیں اور پھر وہ جب ضرورت پڑے میٹھی روٹی کھا لیتے ہیں. وہ لذیذ بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے. تو وہ امی نے میٹھی روٹیاں بنائی تھیں اور گرم گرم پڑی ہوئی تھی. کہنے لگے امی نے نکال کے دی، لو بیٹا لے جاؤ اور مفتی صاحب کو یہ کھلا دو. میں لے گیا مفتی صاحب کے پاس، تو مفتی صاحب نے ایک دو ٹکڑے کھائے تو مان لگے یہ تو واقعی بہت لذیذ کھانا بنایا ہے آپ کی امی نے. اچھا ایسے کرو میرے لیے پانی لے کے آؤ. کہتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے جب گیا، واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے اس میٹھی روٹی کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے 5-10 اور ٹکڑے پانی کے اندر ڈال دیے تھے جو پڑا تھا. اب پانی کے اندر ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ وہ تو نہیں رہتا جو پہلے تھا. کہنے لگا میں نے حیران ہو کے پوچھا حضرت آپ نے پانی کے اندر بھی ٹکڑے ڈال دیے؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ہاں میں نے 2-3 لقمے کھائے، مجھے بہت لذیذ محسوس ہوئے تو میں نے یہ لقمے توڑ کے پانی میں ڈال دیے. اب یہ گیلے ہو گئے ہیں، نرم ہو گئے ہیں، کھا رہا ہوں مگر لذت وہ نہیں ہے. اور میں تمہارے آنے سے پہلے اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ الو کے پٹھے اب کھا. یعنی اپنے نفس کی خواہش کو توڑنا اور اسے لذتوں سے روکنا، اس کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں. تو تزکیہ نفس کے لیے ہمارے مشائخ اس قسم کے مجاہدے کروایا کرتے تھے. لمبا لمبا عرصہ کچھ نہیں کھانا. احوال الصادقین میں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ ہفتے میں 1 دفعہ بیت الخلاء جاتے تھے. اتنا کم کھاتے تھے کہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، ہفتے بعد ضرورت محسوس ہوتی. کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ روزانہ 1 دفعہ جانے کی ضرورت پیش آنے لگی تو میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا تیرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، حکیم سے جا کے دوائی لے لو، روزانہ کیوں بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، دن میں 1 مرتبہ. اور ہم دن میں پتہ نہیں آدھا درجن دفعہ کم از کم بیت الخلاء کے چکر لگاتے ہیں. تو ایک وقت تھا جب بہت کم کھایا جاتا تھا، اتنا کم کہ لشکر صحابہ کا ہے اور پورے لشکر کے لیے 1-2 بوریاں کھجوروں کی ہیں، اور ہر بندے کو 24 گھنٹے کے لیے 1 کھجور ملتی تھی. ہمیں کھانے کو 1 کھجور ملے تو ہم سمجھیں کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے کے لیے 1 کھجور ملتی تھی. جب صحابی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ ہمیں پورے دن کے لیے 1 کھجور ملتی تھی تو بیٹے نے کہا ابو جان 1 کھجور آپ کے لیے پورے 24 گھنٹے کافی رہتی تھی. ان جواب دیا بیٹا اس کھجور کی قیمت کا اندازہ اس دن ہوا جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی. کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، نہ پینے کو کچھ تھا. حتیٰ کہ لوگ اپنی سواری کے جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور ان کے گوشت کے ساتھ جو تری ہوتی تھی نا اس کو منہ میں لے کے منہ کی خشکی کو دور کرتے تھے. آپ سوچیں پیاس کا کیا عالم ہوگا کہ منہ کی خشکی کو دور کرنے کے لیے جانور کا گوشت اپنے منہ میں ڈالا جاتا ہے کہ منہ کچھ تر ہو جائے. امیر لشکر کو پتہ چلا تو اس نے منع کر دیا بھئی سواری کا جانور کوئی ذبح مت کرے. اب نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور پکنک منانے نہیں جا رہے ہیں جہاد کے لیے.
کتنے مجاہدے میں سے یہ حضرات گزرے ہوں. تو نفس کے تزکیہ کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اور اس کو روکنا پڑتا ہے، اس کو شریعت کی لگام پہنانی پڑتی ہے. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان سنور جاتا ہے، پھر انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور شریعت کے معاملے میں وہ پھر انکار نہیں کرتا. اور دوسرا طریقہ اصلاح کا ہے اپنے دل کو سنوارنا اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا. جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کے لیے اپنے محبوب کی اتباع کرنا، حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے نا، بچے کی کیسے خدمت کرتی ہے، 24 گھنٹے کی خادمہ. بڑے امیر کی باپ کی بیٹی ہوگی نا تو چھوٹے بچے کے کپڑے ہاتھ سے دھوئے گی، اسے کھانا کھلائے گی. بچہ اس کی گود میں اگر پیشاب پخانہ بھی کر دے گا تو برا نہیں منائے گی، محبت ہے. ورنہ یہ تو نخرے والی تھی، کہاں کسی چیز کو ہاتھ لگانا تھا اس نے. اب بیٹے کی 24 گھنٹے کی خادمہ ہے، اپنے آرام کی پرواہ نہیں، ہر وقت خدمت میں لگی ہوئی ہے محبت کی وجہ سے. آپ نے الیکشن کے موقع پہ دیکھا ہوگا، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں، ان کو محبت ہوتی ہے کہ ہمیں حکومت مل جائے، سیٹ مل جائے. اور اس وقت وہ اپنے آپ کو کتنا پامال کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں. رات میں بھی کون ہے جی کہ فلاں کو جا کے ملنا ہے، ان کے پاس اچھے ووٹ ہیں، کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کے، چلو جی جا کے مل کے آتے ہیں. اور جسے ملنے جائیں گے وہ غریب آدمی ہوگا تو جھک کے ملیں گے، پاس بٹھائیں گے محبت سے. بھائی یہ تو امیر آدمی تھا، متکبر آدمی تھا، یہ تو سلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اب چونکہ دل کے اندر ایک چاہت ہے کہ مجھے ووٹ ملیں اور حکومت ملے، اب اپنے آپ کو پامال کر رہا. ہم نے سنا ایک آدمی تھا، اس کا انتخابی نشان تھا تانگا. تو ووٹیں جب مانگنی تھی تو ان دنوں میں اس نے ایک تانگا لیا اور جہاں گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں خود اس نے اپنے آپ کو باندھا اور اپنے ووٹروں کو تانگے پہ بٹھا کے گھوڑا چلا کے لے گیا کسی جلسے میں. جہاں گھوڑا باندھتا ہے وہاں اس نے اپنے آپ کو باندھا اور تانگے کو کھینچ کے جلسے میں لے کے گیا. اب یہ تو بڑا متکبر بندہ تھا، یہ کہاں اپنے آپ کو گھوڑے کی جگہ باندھنے والا. لیکن محبت نے اس کو جھکا دیا، یہ محبت کی وجہ سے اپنے نفس کو مٹانے کے لیے تیار ہو گیا. اسی طرح جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے نا تو بندے کے لیے اپنے نفس کو مٹانا، جھکانا آسان ہو جاتا ہے. تو دو طریقے ہیں انسان کی اصلاح کے. تزکیہ نفس حاصل ہو جائے محنت مجاہدے سے تو بھی انسان سنور جاتا ہے، اور تصفیہ قلب حاصل ہو جائے ذکر کی کثرت سے، صحبت کی برکت سے، انوارات سے، تو بھی انسان سنور جاتا ہے. اب قلب کی جو میل ہے اترنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت پائے اور صحبت کی برکت اس کے دل کی میل کو اتار دے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ ذکر کا نور انسان کے دل کی میل کو دھو دے. شاہ ولی اللہ مدد دلی رحمۃ اللہ نے اس کے دو طریقے لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے تو پاک ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ بارش ساری گندگی کو بہا کے لے جائے. اب جب زمین خشک ہوگی نا اور اس پر کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا تو اس کو پاک کہیں گے، اس کے لیے پاک کا حکم لگایا جائے گا. چنانچہ نماز پڑھنی ہو اور زمین پر کچھ ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، خشک زمین ہے تو اس کو پاک کہا جاتا ہے. بغیر مصلی بچھائے بھی اس کے اوپر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے اور وہ جو گرمی کی شدت ہے وہ اس نجاست کو خشک کر دے، پھر
گلا دے، جلا دے، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اب جب اس کا نام و نشان مٹ گیا اور زمین میں نہ رنگ نظر آتا ہے، نہ بو محسوس ہوتی ہے، تو پہلے اگرچہ نجاست پڑی ہوئی تھی، لیکن دھوپ کے پڑنے نے اس زمین کو پاک کر دیا۔ تو جس طرح زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں، انسان کے دل کی زمین کے پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ ذکر کی بارش اس کے دل کی نجاست کو بہا کے لے جائے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے اور اللہ والے کا جو دل ہے وہ سورج کی مانند ہے، اس کی شعائیں انسان کے دل پہ پڑیں اور دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کو مٹا کے رکھ دیں، جلا کے رکھ دیں۔ تو تصفیہ قلب پانے کے یہ دو طریقے ہیں۔ صحابہ کرام کو پہلا طریقہ حاصل تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور نبوت کے سورج کی جب دل کی شعائیں پڑتی تھیں ان کے اوپر تو ان کے دل کے سب گناہوں کے میل کچیل شرک سب ختم ہو جاتے تھے اور دل منور ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک لمحے کی صحبت ان کو پاک کر دیتی تھی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردہ آتے تھے، مسیحا بن کے واپس لوٹتے تھے۔ نگاہ نبوت کے اندر وہ فیضان تھا، وہ برکت تھی، وہ نور تھا۔ ایک لمحے کی صحبت صحابیت کے رتبے پہ پہنچا دیتی۔ اس لیے صحابہ کو یہ ذکر کی محنت زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ صحبتیں میسر نہیں ہیں، مشائخ ہیں مگر ان کی توجہات اتنی کامل نہیں ہیں، کیونکہ مشکات نبوت سے بہت بعد ہو گیا۔ اب مشائخ ذکر کرواتے ہیں، مراقبہ کرواتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کرو، یعنی ذکر تھوڑا کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر سے دوائی لی، اس نے کہا جی کہ آپ یہ اینٹی بایوٹک گولی ہے، دن میں 2 دفعہ کھائیں، 5 دن میں آپ کا بخار اتر جائے گا۔ آپ گھر آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے 10 گولیاں ہی کھانی ہے نا، چلو میں روزانہ 1 گولی کھا لیتا ہوں۔ 1 گولی روزانہ کھاتے کھاتے 10 دن آپ نے گولیاں کھائیں، بخار نہیں اترا۔ ڈاکٹر صاحب بخار نہیں اترا، ڈاکٹر صاحب کہیں گے آپ نے دوائی کی جو مقدار تھی وہ کم استعمال کی ہے، آپ کو دن میں 2 دفعہ کھانی تھی، آپ نے 1 دفعہ کھائی، اس لیے فائدہ نہیں ہوا۔ تو کم مقدار سے ذکر کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جو لوگ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا۔ ذکر فائدہ تب دے گا کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرے۔ اس کی ایک عام سی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ گرمی کے موسم سے آئے گھر پہ، پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں پسینے کی وجہ سے، دل چاہتا ہے کہ میں اس پسینے سے جان چھڑاؤں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیجئے، پانی بہا لیجئے۔ جب جسم پر پانی اچھی طرح بہا لیں گے تو طبیعت بالکل تازہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ایک ٹب میں پانی لیں اور ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ پھیرنا شروع کر دیں تو جسم گیلا تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن وہ جو گرمی ہے وہ نہیں اترے گی، ختم نہیں ہوگی، نہ پسینے کی بو ختم ہوگی۔ جی میں نے پورے جسم کو گیلا تو کر لیا،
بھئی آپ نے گیلا تو کیا ہے لیکن آپ نے پانی کی مقدار سے ہی استعمال نہیں کی، بہایا نہیں ہے، اس لیے آپ کو وہ گرمی سے چھٹکارا نہیں ملا۔ اسی طرح ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر تھوڑا کرتے ہیں، اور تو گناہوں کی گرمی سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا۔ اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ اس لیے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ذکر کثیر اس کی ہے یہ تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو ذکر کی کثرت سے انسان کے قلب کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی آئے تو پھر ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ ایک فکر لگی ہوئی ہو، مجھے دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی نہ سننی ہے، بس اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ خلوت دل کے اندر جو ہے نا، یہ ہمیں پیدا کرنی پڑے گی، محبوب تب آئے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر کی کثرت سے قلب کا تصفیہ کرواتے ہیں۔ ہمارے سلوک کی ابتدا قلب پر محنت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ باقی سلاسل جتنے ہیں ان کو متقدمین کے سلاسل کہتے ہیں۔ وہ حضرات تزکیہ نفس سے انسان کی تزکیہ کی ابتدا کرواتے ہیں۔ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ہے ہمت والوں کا طریقہ۔ پہلے زمانے میں ہمتیں بلند تھیں، قوی تھے، بڑے بڑے مجاہد لوگ کر لیتے تھے۔ آج کل کے مجاہدے کہاں آتے ہیں؟ آج کل تو ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو دوسرے ٹائم پہ گرتے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ، اب تک کا جو زمانہ تھا یہ ہمت والوں کا تھا، لوگ مجاہدے کر جاتے تھے، اب کمزوروں کا زمانہ آ گیا، متاخرین کا، یہ مجاہدے وہ نہیں کر پائیں گے، تو کوئی آسان طریقہ کھول دیجئے کہ جس سے ان کا بھی سنورنا آسان ہو جائے۔ بہت مدت انہوں نے دعائیں کی، چونکہ اللہ کے مقبول بندے تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر یہ دوسرا راستہ کھولا کہ نفس کے مجاہدات کی بجائے قلب کا تصفیہ کر لو، اس سے آسانی کے ساتھ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی اور شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ سلسلہ نقشبندیہ متاخرین کا سلسلہ کہلاتا ہے، اور اس میں انسان کا سلوک پہ چلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر بھوک کے مجاہدے آج ہوتے نا، اور کسی سالک کو کہا جاتا کہ آپ نے 10 دن صرف 3 لقمے ایک وقت میں کھانے ہیں، تو وہ 10 دن بھاگ چکا ہوتا، سلوک ہی چھوڑ دیتا کہ جی ہم رہ گئے۔ کسی نے کہا تھا گرو جی چیلے بہت ہو گئے ہیں، اس نے کہا آپ فکر نہ کرو، بھوک مرتے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ تو ہمیں اگر بھوک کے مجاہدے کروانے ہوتے تو ہم تو بھاگ چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ نے ہم پر مہربانی کی، ہمارے مشائخ کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے ہمارے لیے آسان طریقہ تجویز کر دیا۔ یہ شارٹیسٹ راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ کل پر محنت کریں، ذکر کی کثرت کریں، اور اس سے دل میں محبت پیدا ہو، اور محبت کی وجہ سے اتباع آسان ہو جاتی ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ تو غفلت کو ختم کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کرنا، اور یہ نہیں ہے کہ جی میں نے 15 منٹ بیٹھ کے ذکر کر لیا یا 20 منٹ بیٹھ کے ذکر کر لیا، یہ منٹوں سے سلوک طے نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا بچہ دوسری کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ روزانہ 15 منٹ کتاب پڑھتا ہے، سال کے آخر پہ پاس ہو جائے گا؟ بتائیے۔ جو بچہ دن میں صرف 15 منٹ کتاب پڑھے وہ سال کے آخر پہ پاس ہو جاتے ہیں، امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ وہ بھائی 15 منٹ پڑھنے سے تو دوسری کلاس میں پاس نہیں ہوتا،
15 منٹ کے مراقبے سے یہ ذکر کی کلاس میں کیسے بندہ پاس ہو جائے گا؟ تو لمبے مراقبے کرنے پڑتے ہیں، گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، اور یہ گھنٹوں بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ پہلے انسان کو بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے، شروع میں تو 2-4 منٹ بیٹھنا بھی مشکل، انسان اپنی سائڈ بدلتا ہے، اس لیے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ تو جلد کا تذکرہ پہلے کیا۔ تلین جلود کیا ہوتا ہے کہ مراقبے میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے، پھر بندے کو تنگی نہیں ہوتی، گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے سر جھکا کے، یہ تلین جلود ہے۔ مراقبے میں بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے کو دل کرتا ہے۔ اب جب تک یہ تلین جلود نہیں ہوگی، تلین قلوب حاصل نہیں ہوگا، تو مراقبے میں مستقل پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈال دیجیے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، شروع میں مشکل ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھو نا، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں تو گھنٹوں دیکھتے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھ کے وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ بالکل یہی معاملہ ہوگا، جب دل میں اللہ کی محبت جڑ پکڑے گی نا تو ہم گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے اور ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ہم کثرت ذکر سے اور اتباع سنت سے سلوک کو طے کرواتے ہیں، کثرت ذکر سے اور اتباع سنت سے سلوک کو طے کرواتے ہیں۔ اور دوسرے سلاسل کے مشائخ نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں۔ وہ قول بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ ہمت والوں کے بات ہے اور یہ ہم کمزوروں کی بات۔ چند عبارات مکتوبات امام ربانی حضرت مجید علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دفتر اول مکتوب 131 میں فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ حضرات خواجگان نقشبندیہ کا صرف طریقہ حق تعالی تک پہنچانے والے طریقوں میں سب سے زیادہ اقرب ہے۔ اقرب کہتے ہیں زیادہ قریب۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس طریقے میں سنت کی اتباع کو لازم رکھا گیا ہے اور بدعتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ حضرات حتی الامکان رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ بظاہر باطنی طور پر اس کو نفع بخش بھی سمجھیں، اور عزیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے، اگرچہ صورت کے اعتبار سے سیرت اور طریقے میں نقصان دہ ہی جانتے ہیں۔ ان بزرگوں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کر لیا ہے، یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ احوال و مواجید کو، جو حال چڑھتا ہے بندے کے اوپر، اس پہ نہیں دھیان دیتے، بس کہتے ہیں بھائی سیدھا سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ آگے فرماتے ہیں، احکام شریعت کے نفیس جواہرات کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جوز و مویز کے عوض نہیں دیتے۔ جوز و مویز کہتے ہیں اخروٹ منقع، یعنی وجد و حال کو اخروٹ منقع کہا اور احکام شریعت کو نفیس موتی کہا۔ دیکھیں شریعت کی کتنی عظمت پیدا کر رہے ہیں کہ شریعت کے نفیس موتیوں کو احوال و مواجید کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے۔ بندہ عقل مند ہونا تو وہ پھر قیمتی چیز کو نہیں دیتا، اور جب عقل مند نہ ہو تو پھر قیمتی چیز کو بھی چھوٹی چیز کے بدلے دے دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنی کہانی خود لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا
میری والدہ نے محبت کی وجہ سے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بنوا کے دی اور وہ مجھے انگلی میں پہنا دی۔ میں جب پہن کے باہر گلی میں گیا تو ایک مجھے ٹھگ مل گیا۔ وہ ٹھگ سمجھ گیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو سونے کی انگوٹھی کی قیمت کا کیا پتا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ ذرا انگوٹھی کو چکھو، ٹیسٹ کرو۔ کہتے میں نے ٹیسٹ کیا تو اس میں کوئی مزہ نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے جیب سے گڑ کی چھوٹی سی ڈلی نکالی، کہتا اس کو چکھو۔ میں نے چکھا تو وہ بڑا میٹھا۔ تو ٹھگ کہنے لگا کہ میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز مجھے دے دو۔ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ اس نے سونے کی انگوٹھی انگلی سے اتار لی اور مجھے گڑ کی ڈلی دے کے چلا گیا۔ شیطان بھی ٹھگ کی مانند ہے۔ ہمارے پاس شریعت کی انگوٹھی موجود ہے، مگر یہ جو احوال و مواجید کا گڑ کی ڈلی ہے یہ ہمیں کھلا دیتا ہے اور ہم شریعت کے حکم کو بھول کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ صوفیاء کی بے اصل باتوں پر مغرور اور فریفتہ نہیں ہوتے اور نص شرعیہ کے مقابلے میں فسق کو ترجیح نہیں دیتے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تصوف کے فصوص الحکم، اس کا اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں قرآن و حدیث کی بات آ جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں پھر فصوص الحکم کی بات کا کوئی نہیں لحاظ کرتے، نص کے مقابلے میں فسق کو ترجیح نہیں دیتے۔ فتوحات مدنیہ کے مقابلے میں فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ فتوحات مکیہ بھی تصوف کی کتاب ہے۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا معاملہ آ جاتا ہے تو حدیث کے مقابلے میں جو صوفیاء کے اقوال ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا کارخانہ بلند ہے۔ دوسری سلاسل کے جو مشائخ ہیں وہ مجاہدہ نفس سے کام کو شروع کرواتے ہیں اور بالآخر اس کو قلب کے ذکر پہ پہنچاتے ہیں، آخر میں وہ بھی قلبی ذکر ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابتدائی قلب سے کرتے ہیں، تو اس کو بزرگوں نے کہا اندراج النہایت فی البدایت، کہ جو دوسرے طریقے میں آخر پہ جا کے بندے کو کیفیت ملتی ہے ذکر قلبی والی، وہ ہمارے سلسلے میں پہلے قدم پہ مل جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سلاسل کے مشائخ اتنے کامل گزرے ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے، اللہ کے بہت پسندیدہ بندے، انہوں نے بھی نسبت کو کامل طور پہ حاصل کیا، مگر صرف طریقہ کار کا فرق ہے۔ انہوں نے مجاہد نفس سے کام کو شروع کیا اور اختتام ہوا قلب کے ذکر کے اوپر۔ ہمارا ابتدا ہی قلبی ذکر سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اندراج النہایت فی البدایت۔ اب جب ابتدا ایسی ہے تو آپ سوچئے پھر انتہا کتنی اچھی ہوگی۔
سلسلے کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں، دفتر اول مکتوب نمبر 290، جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب کہتے ہیں بہت قرب والا، اسبق کہتے ہیں جلدی پہنچانے والا، اوفق یعنی کتاب و سنت کے زیادہ موافق، اوثق ثقہ سے ہے، زیادہ معتبر اور مضبوط، اسلم تسلیم شدہ، احکم سب پر غالب، اصدق سب سے زیادہ سچا، اول زیادہ رہنمائی کرنے والا، اعلی سب سے بلند، اجل زیادہ بزرگی والا، ارفع سب سے زیادہ بلندی والا، اکمل زیادہ کامل اور مکمل۔ یہ تمام الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ یہ امام ربانی مجد الحسانی رحمۃ اللہ نے ہمارے سلسلے کے بارے میں فضائل کے الفاظ لکھے ہیں۔ اب آپ علماء ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے اندر کیا برکات رکھی ہیں۔ اس طریقے کی یہ تمام بزرگی اور اس سلسلے کے بزرگوں کی یہ علو شان روشن سنت کی مطابقت کو لازم جاننے اور ناپسندیدہ بدعتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کرام کی طرح ان کے کام کی ابتدا ہی میں انتہا مندرج ہو گئی۔ ٹائم کیا؟ 11 بج کے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔
اللہ لا الہ الا اللہ. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے اشتیاق سے ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے. اللہ فقیر آپ کے در پہ حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ جس کو آپ کے در سے دھتکار دیا جائے دنیا میں پھر کوئی اس کا منجمہ ہوا نہیں ہوتا. اے میرے مولا اپنے در سے کبھی دور نہ فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. ہے میرے مولا اس فقیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں جو ایک در پہ جائے کچھ نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ انبیاء بھی آپ کے در پہ جھکے، اولیاء بھی آپ کے در پہ جھکے. اللہ ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے. اے میرے مولا ہمیں اپنے در سے عطا فرما. اللہ اپنی لقاء عطا فرما، اپنے رضا عطا فرما. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ اگر ہم نے گناہ کر کے آپ کو ناراض کر دیا، آپ راضی نہیں ہونا چاہتے، اے میرے مولا پھر بھی ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا ہمارا حال اس چرواہے کی مانند ہے جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر. اللہ اگر آپ نے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہماری مغفرت نہیں کرنی، اے میرے مولا پھر بھی ہماری مغفرت کر دیجئے. اللہ ہمارے سامنے آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما. اللہ دور قریب سے یہ حضرات آئے ہیں، اللہ یہ کوئی دنیا لینے تو نہیں آئے. اے میرے مولا یہاں کوئی دنیا نہیں بانٹی جا رہی. اے میرے مولا پھر ایک ولی کے در سے آئے بیٹھے ہیں. اللہ آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی نکاح چاہتے ہیں. اے میرے مولا ان کا یہاں پہ آنا قبول فرما. اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا، مسجد سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا، اے میرے مولا پھر ہمارا یہاں آنا بے فضول ہو جائے گا، بےمانی ہو جائے گا. اے میرے مولا ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اللہ جہنم سے محفوظ فرما. اللہ اپنی رضا عطا فرما. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا. اللہ اس مجمع کے اوپر رحمت کی ایک نگاہ عطا فرما. اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی پار ہو جائے گی. اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے. اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے. میری رحمت کی نظر بلال پہ پڑتی تھی، میری رحمت کی نظر
سمیہ پہ بڑھتی تھی. اپنی زندگیوں کو دیکھو, اپنے اعمالوں کو دیکھو. اے میرے مولا ہم تو اقراری مجرم ہیں. اللہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو خطاکار ہیں. اے میرے مولا ہم اقرار کرتے ہیں. میرے مولا ہم پہ رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجیے. اے میرے مولا رحمت کی ایک نگاہ عطا فرما دیجیے. پروردگار عالم جب پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ماں باپ نے کلمہ پڑھنا سکھایا, اللہ کا لفظ سکھایا. اے میرے مولا بڑے ہو کے حافظ قرآن بنایا, عالم بنایا. اللہ پھر ایک نیک بندے کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ اگر آپ نے اب بھی قبول نہ کیا, رد کر دیا, ٹکرا دیا, اے میرے مولا ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا, ہم سے زیادہ شکی کوئی نہیں ہوگا. اے میرے مولا بدبخت ہونے سے بچا لیجئے, اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے. اے میرے مولا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں جو بت کرنے سے نکل کر جہنم میں چلا جائے. اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی تو ساری زندگی تیرا نام بھی بولتا رہا. اللہ اگر آپ نے قبول نہ فرمایا, اے میرے مولا ہمیں قبول کر لیجئے. اللہ قبول کر لیجئے. اے میرے مولا قبول کر لیجئے. اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ کوئی ناز نہیں, تیری رحمت پہ ناز ہے. اے میرے مولا ہم سے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. پروردگار عالم اس مجمع کے اندر کوئی تو بوڑھا ایسا ہوگا جس کے تجھے اٹھے ہاتھ قبول ہوں گے. اے میرے مولا اس کے اٹھے ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ آپ کو سفید والوں سے حیا آتی ہے. اے میرے مولا ہم اپنے دل سے آ کر بیٹھے, بال سفید کر بیٹھے. اللہ ان سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں. اے میرے مولا اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما, تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا ہمارا یہاں آنا قبول فرما. اللہ دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما. اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں ان سے پناہ عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا مشائخ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمارا یہاں آنا قبول فرما. اے میرے مولا ہمیں اپنے محبین لوگوں میں شامل فرما, اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما. پروردگار عالم دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں, جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. اے میرے مولا قرضوں سے محفوظ فرما, مرضوں سے محفوظ فرما, جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے, شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ انسان پوری زندگی ایسے گزار لے اور مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو جائے. اللہ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوگی. اے میرے مولا جب مرنے کا وقت آئے کلمے پہ موت عطا فرما. اللہ کلمے پہ موت عطا فرما. اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما. ان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما. اللہ ان کے سر سے تیرے جگہ عطا فرما. اے میرے مولا جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما. اے میرے مولا جو آپ چاہتے ہیں ہمارے لیے خیر ہے, ہمیں تمام خیر عطا فرما. پروردگار عالم حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما. اللہ صحت میں برکتیں پیدا فرما. اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما. اے میرے مولا عزتوں میں برکتیں پیدا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اے میرے مولا ہمیں ان کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا بنا. اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے میرے مولا محروم نہ فرما.